أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على خير خلق الأشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، الرسول المصدق المصطفى الأحمد الأمجد الأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد وعجل أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وقوله الحق والأحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا کرتے ہیں کہ بندگان ذکر سے لے کے مالکان ذکر تک یہ ذکر یہ عبادت جاری رہے، چاہے ہم رہے یا نہ رہے. عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نکل پڑے کربلا کے لیے، اصلاح امت کے لیے اور سیرت الامیر المؤمنین کو جاری رکھنے کے لیے. اور ہمارا ٹاپک تھا من القیام الی القائم، قیام ابا عبداللہ سے لے کے قیام امام زمانہ تک. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لہذا عزیزان محترم 40 پہنچ چکی ہے، جہاں پہ کہتے ہیں کہ اب عزاداری نہیں ہوگی، رہے تو اگلی برس ہم ہیں اور یہ ماتم ہے، نہیں رہے تو یہ ہمارا آخری سلام ہے. آخری سلام بھلا ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اور آپ جس کے رزق کے آکسیجن کھینچ رہے ہیں اور جس کے رزق سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کر رہے ہیں، اس کو کیسے آخری سلام؟ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے کہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو ذکر نہیں کرتی، کوئی ایسی خلقت نہیں ہے جو سبحان خدا نہیں کرتی. لہذا ہم سمجھے یا نہ سمجھے، یہ فلک، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ لہرتا ہوا دریا، ہمارا ایک ایک سانس،
یہ پرند چرند، یہ درخت، یہ پودے، ہر ایک اپنے اپنے زبان میں سبحان الہی کہتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تکبیر کرتے ہیں، اللہ کی تحلیل کرتے ہیں، اور ہم اور آپ کہیں کہ سلام آخر، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جہاں پہ اللہ ہے اسی مقام سے تھوڑا ہی نیچے اللہ نے اہل البیت کو رکھا۔ گویا اگر آپ ذکر الہی کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے ذکر علی ہی تو ذکر الہی ہے، اور آپ ذکر علی کر ہی نہیں سکتے بنا علی کو سلام کرتے ہوئے۔ تو ہمارا ایک ایک سانس بھی جو ہے نا، چاہے نہ چاہے، سمجھے نہ سمجھے، جس طرح دریا لہراتا ہے، جس طرح درخت لہراتا ہے، جس طرح سورج طلوع ہوتی ہے اور سورج غروب ہوتی ہے، اسی طرح ایک ایک چرند پرند سانسیں لیتے ہیں۔ آپ مانے نہ مانے خدا کی وحدانیت پر آپ کا انہیلیشن اور ایکسہلیشن ہی تسبیح ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان محترم، اللہ کو ضروری نہیں ہے کہ رب کی ربوبیت پر ہم تصدیق کریں۔ ہاں، اگر ہم تصدیق کر بھی رہے ہیں نا تو وہ ہماری اصلاح کے لیے ہے۔ اللہ کوئی اس سے زیادہ جو اکبر ہے، جو اکبر الاکبرین ہے، وہ اس سے زیادہ کیا بلند ہوگے؟ وہ خود آلریڈی اعلیٰ ترین ہے۔ آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، جو آلریڈی ہائیسٹ پوائنٹ پہ ہے اس کو کیا پروموشن دیں گے؟ اس ذات کو کیا پروموشن ہم اور آپ دیں گے؟ ہم ہے ہی گنہگار۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کو مانیں تاکہ ہماری اصلاح ہو۔ تو عزیزان محترم، 40 تک ہم پہنچ گئے۔ یونیورسٹی ابا عبداللہ آپ سے ایک اور بات بتائیں گے کہ کوئی بچہ بچپنا سے لے کے بزرگی تک، جوانی تک اتنے کلاسوں میں نہیں جاتے جتنا حسینی ایک یونیورسٹی ابا عبداللہ میں جاتے ہیں۔ لبیک یا حسین، حسین یا زندہ باد، مردہ باد۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس یونیورسٹی سے ہم لے جا رہے ہیں، کون سی ڈگری پا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ انوکھی یونیورسٹی ہے۔ یہ ایسی یونیورسٹی ہے کہ جہاں پہ یونیورسل کلاس ہے۔ یہ ایسی بزم ہے کہ جہاں پہ جس کی جو کمی ہے وہ اس پہ ٹھیک کرے۔ دیکھیے، ہم جب اسکول اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ہم اسٹریم چوز کرتے ہیں۔ کوئی آرٹس میں گیا، کوئی سائنس میں گیا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی ٹیچر بنا، کوئی اکاؤنٹنٹ بنا، مگر سب کی کلاس الگ ہو گئے۔ یہ واحد بزم حسینی ہے کہ جہاں پہ آپ جو بھی پروفیشن چاہتے ہیں، جس فیلڈ میں کامیابی چاہتے ہیں، اس فیلڈ میں آپ کو یہاں سے کامیابی ملے گی۔ بس آپ ہے اور رب ہے، اور رب جانے اور حسین جانے۔ تو جب ہمیں پتا ہے کہ ہماری بہتری کے لیے ہی ہے اصلاح، ہماری ہی اصلاح ہو رہی ہے، ہم ہی ریفارم کریں، ہم ہی اپنے کو بہتر کر رہے ہیں، تو پھر ضرورت کیا تھی ابا عبداللہ کو قیام کرنے کے لیے؟ اور اس سے بڑی بات، ضرورت کیا ہے آج کے دور میں کہ ہمارے 12واں امام قیام کرے؟ تو اس کے لیے ہم اگر نوٹس کرنے جائیں گے تو حالات ایسے ہیں، صورتحال کچھ ایسی ہے معاشرے کی کہ جہاں پہ ایک امپورٹنس آ گئی ہے قیام کرنے کے لیے۔ ہم نے پچھلے مجلس میں عرض کیا تھا کہ دور رسول ایسی تھی کہ جہالت کی دور تھی۔ آج کے معاشرہ اگر آپ خود غور و فکر کریں گے، کیا ہم جہالت کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں؟ جہاں پہ لوگ اصلاح کرنے کے بعد، صحیح غلط سمجھنے کے باوجود بھی غلط کرے، وہ جاہلیت نہیں ہے، بے وقوفی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو آئیے ہم دیکھ رہے چند نقطے کے اس معاشرے میں وہ کیا رہا ہے جس کی وجہ سے اس بھی وقت بھی
درمیانی وقت میں بھی رسول کو بھی قیام کرنا پڑا. پھر ایسا مدت چلا رسول کے 50 سال بعد اب عبداللہ کو بھی قیام کرنا پڑا. اور آج 1400 برس بعد امام زمانہ کی بھی ہمیں نیڈ ہے. اور اس لیے امام زمانہ خود ارشاد فرماتے کہ میری رجوع کی دعا کرو, کیونکہ اس میں آپ کے ہر پرابلم کا سولوشن کیا ہے؟ ایمان کے حقوق. انتظار فرج میں چاہے ہم زندہ رہے یا زندہ نہ رہے, بس حالت ذکر میں رہے, حالت انتظار میں رہے. السلام السلام یا امام یا امام الاجل الاجل یا امام. تو عزیزان محترم, سب سے پہلی بات یہ تھی کہ امام حسین نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ میں اصلاح امت جدی کے لیے جا رہا ہوں. اور اس میں بعد والا نقطہ فوراً کہہ رہے وسیرت ابی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کا میننگ یہ ہوا کہ لوگ ولایت کے دامن چھوڑنے لگے, لوگ ولایت کا امپورٹنس بھول گئے. لا الہ اور محمد رسول اللہ پہ تو قائل تھے, مگر علی ولی اللہ پہ دگمگا رہے تھے. اسی لیے امام حسین کو جانا پڑا. اور آج کے دور میں دیکھو, امام علی علیہ السلام کی خلافت, امام علی کے امامت کے اوپر, علی والوں کے اوپر کتنے انگلیاں اٹھ رہے ہیں, کتنے الزامات اٹھ رہے ہیں کہ علی والے ایسے, علی والوں ایسے. وہاں تک کہ پاکستان کے کچھ ایسے گاؤں کے علاقہ تھا جہاں پہ آپ یقین مانیں, آپ سمجھیں گے کہ ہم جوک کر رہے ہیں, مگر ہم جوک نہیں کر رہے, ریالٹی ہے. ان کو ایسا کہا جاتا تھا, برین واش کیا جا رہا تھا کہ شیعہ جو ہے نا ان کے کان بڑے بڑے ہیں اور ان کے دم نکل رہی ہے. اور پھر اس علاقے میں شیعہ بسنے لگے. وہ جب جلوس نکلا تھا, یا تو عاشورہ کی جلوس تھی یا تو اربعین کی جلوس تھی, مگر جب جلوس نکلا لوگ یوں آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے. پھر پوچھے تھے کہ آپ شیعہ ہیں؟ ہاں ہم شیعہ ہیں. ہم نے تو سنا آپ کے بڑے بڑے کان ہیں, آپ کے دم ہو گئے, آپ تو ہم جیسے ہیں. اب دیکھیے کتنا برین واش کیا جا رہا ہے, کہاں پہ؟ جاہلانہ قوم کے. مگر الحمدللہ رب العالمین آج ہمارے پاس میڈیا ہے, تو میڈیا کے ذریعے ہم شیعہ نے امیر المؤمنین بننے کے ناطے اس میسج اس علی ولی اللہ کو پہنچائے تاکہ علی ولی اللہ میں ہی اصلاح ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ دین کے ستون کو بچانے کے لیے دین میں اتنی ملاوٹیں ہوئی ہے. آپ دیکھیے دعائے صنم قریش جو ہم نے آج پڑھایا, اس دعا کے آپ میننگز دیکھیں. یہ دعا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یا تو قنوت صلاۃ الوتر میں یا تو تہجد کے نماز کے بعد, دو روایتیں ہیں. اس مقام پہ امیر المؤمنین یہ لعنت کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ جنہوں نے دین کو اتنا خراب کر دیا, اتنا ملاوٹیں کر دی کہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے. اس دعا کو آپ پلیز بوم کر کے اس میں پڑھے جائیں, امام کی مظلومی دیکھیں, اور پھر آپ سمجھیں گے کہ اس وقت قیام کتنا ضروری تھا. وہاں تک کہ آپ یقین مانیں امام علی علیہ السلام کو جہاں پہ فورس کیا گیا تھا کہ آپ بیعت کریں, امام نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے خلافت لے لی تو ٹھیک ہے, آپ ایک کام کریں, میں نے یہ قرآن جو ہے نا بس صورت آیت با آیت بنزول کے طریقے میں نے کمپائل کیا ہے, میں نے اکٹھا کیا ہے. جس طرح شان نزول کے مطابق آپ یہ قرآن لیجئے. امیر المؤمنین کو کہا گیا کہ آپ رکھے آپ کا قرآن, یہ تو آپ ہم بول رہے ہیں, انہوں نے تو تم استعمال کیا تھا کہ رکھو آپ کا قرآن. نہ ہم کو آپ کا قرآن چاہیے نہ ہمیں آپ چاہیے. اور دشمنان اہل بیت. اور ایک اور نقطہ, اگر آپ اسٹڈی کریں گے قرآن کو, آپ دیکھیے قرآن آج ہدایت ملنا قرآن سے کیوں اتنا مشکل ہے, کیونکہ کہاں کی نزول کی ہوئی آیت کہاں پہ پڑی ہے. قرآن سیم ہے, الفاظ سیم ہے, مگر سیٹنگ جس طرح رکھا گیا. اور آج کہا جاتا ہے کہ شیعوں کا الگ قرآن ہے, شیعوں کے
40 پارے ہیں. میرا سوال یہی ہے کہ پہلے تو 30 پارے پارا قرآن کو کس نے کیا؟ تھرڈ خلیفہ نے قرآن کو اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اپنے سمجھ کے مطابق. وہ قرآن جو آئی تھی تب قرآن پارے پارے میں نہیں تھے. انہوں نے نہ صرف قرآن ثابت کو پارا پارا کیا, انہوں نے قرآن ناطق کو بھی پارا پارا کیا ہے. عزیزان محترم, تھرڈ ریزن یہ ہے کہ شریعہ میں ہماری جو شریعت ہے اتنے بدعتیں آنے لگی. جو حلال تھا اس کو حرام قرار کیا گیا. ابھی ہم نے سنا نا دعائے سنم قریش, جو حرام تھا اس کو حلال قرار کیا گیا. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. ہم نقطے ڈھونڈ رہے ہیں, ہم لٹرلی نقطے ڈھونڈ رہے, لوپ ہول ڈھونڈ رہے ہیں. بھئی کوئی چیز اگر حرام ہے تو حرام ہے, ہم لوپ ہول کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ مگر اگر کر کے شریعہ جس طرح ہے اسی طرح اپنائے نا. ہم کیوں چینج لینا چاہتے؟ اتنا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے نفس کے لیے شریعہ میں لوپ ہولز ڈھونڈ رہے جو حرام ہے. فار ایگزامپل ہوٹلز, کوئی ہوٹل میں بہت اچھا کھانا ہے, ہم اتنا لوپ ہول ڈھونڈ رہے کہ نہیں, کیونکہ ہم کو نہیں پتا کہ پکانے والا کون ہے, کیونکہ ہم کو نہیں پتا کہ بنانے والا کون ہے. ٹھیک ہے بھائی, فقہی طور پہ آپ کے لیے جائز ہے آپ تحقیق نہ کریں, مگر اخلاقی طور پہ دیکھو فقہ آپ کو منیمم بتائے گا, اخلاق آپ کو کیا بتائے گا؟ میکسیمم. اگر بلندی چاہیے, اگر امام سے نزدیکی چاہیے تو وہ گنجائش ہی کیوں رکھنا کہ آپ کے خون کے لوتھڑے, آپ کے بدن کے گوشت نجاست سے بڑھے. کیا مر پڑیں گے اگر اس ہوٹل میں نہیں کھائیں؟ اور پھر ایسے حالت میں ہم کیسے یطہرون تطہیرا کے پاس میں آئیں گے؟ ہم قرآن سورۃ الواقعہ میں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لا یمسہ الا المطہرون. طاہر بننے کے بغیر قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتی. کون سا ٹچ سمجھ رہے ہیں ہم؟ وضو کا ٹچ, یہ تو منیمم ہے. بھائی اخلاقی طور پہ ہمارا دل اگر پاک و پاکیزہ نہیں ہوگا, ہمارا کھانا, ہمارے جسم وہ پاک و پاکیزہ گوشت نہیں بنائے گا, ہمارے بدن میں دوڑتا ہوا خون اگر فلٹرڈ نہیں ہے تو قرآن آپ پڑھتے رہیں گے مگر آپ کو منیمم اثر آئے گی. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ امام ہمارے سامنے نہیں آتے, ہم امام کو نہیں دیکھتے. تو یہ کون سی چیز ہے کہ جو علماء کر رہے ہیں اور امام سے یوں روبرو مل رہے ہیں, یا تو خواب میں دیکھ رہے اور ہم اور آپ رہ گئے. دس از دا ریزن, کیونکہ ہم کیا کھا رہے, کیا پی رہے, کس کے ہاتھ کا کھا رہے. اور پھر ہمارے بدن میں جب نجاست بڑھ جاتی ہے تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ عاشورہ کے دن کو عبداللہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ اے شمر, میرے الفاظ تجھ پر اثر پتہ کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ آپ لوگوں کے پیٹ میں حرام کا کھانا بھرا ہوا ہے, حرام کی کمائی بھری ہوئی ہے. کبھی ٹیکس ایویژن, کبھی یہاں وہاں گپلے مارنا, بزنسز میں ہم کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں امام خلاف ہیں ان چیزوں کے. ہم امام کو رلوا رہے ہیں تو پھر کیسے امام ہمارے پاس آئیں گے؟ فورتھ ریزن ہم میں ملاوٹیں. اسلام میں کتنی ملاوٹیں ہو گئی ہیں. ففتھ ریزن مسلمانوں کے حق غصب ہونے لگے. واٹس دا ڈفرنس؟ پہلے بھی ہو رہا تھا مگر پہلے ہم مانتے تھے غلطی, آج کل ہم جسٹیفیکیشن, ہم اپنے غلطی کو صحیح ثابت کرنے پہ آمادہ ہو گئے. سکسth ریزن بے گناہ قتل. بھائی کو دولت کے لیے قتل کرے گا. ماں باپ نے لائف انشورنس نکالا ہے تو ماں باپ کو قتل کر دیں گے پیسوں کے لیے. بے گناہ قتل. حالت حاضرہ سامنے ہے. ایران, عراق, سیریا, یمن, پہاڑ چنار, کشمیر, لیبنان, پیلسٹائن, نائجیریا, پاکستانی شیعہ, انڈیا کے مسلمانوں, ہمارے سامنے حالات ہیں. کتنا بے گناہ قتل ہو رہا ہے. کیوں؟ گیس کے لیے, کیوں؟ فیول کے لیے, مال کے لیے, دولت کے لیے, لینڈ کے لیے, بس دنیا کے لیے بے گناہ قتل ہو رہے, قتل عام ہو رہا ہے. اگر کسی کو پتا چلا کہ کسی کا جرم کیا ہے اس کو قتل کر دیں گے. اور سب سے بڑی بات, اگر کسی کو پتا چل گیا کہ علی کا شیعہ ہے
تو اس کو قتل کر دیں گے. تو معاویہ کا دور وہی نہیں ہے جو آج دور ہے. ہمارا 7th ریزن یہی ہے کہ ہم ہمارے ریالٹیز کو بھول گئے ہیں. بھولے ہوئے راہ کو یاد دلانے کے لیے اہل البیت کے خلاف غلط الزامات. اور سب سے بڑی بات، اس دور کا زمانہ وہ تھا، اس وقت ابو سفیان تھے. آج سفیانی آنے والا ہے. اور بعض آپ اگر شام کی حالت دیکھو گے تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ بیوی کے روضے پہ نہیں جا سکتے جب تک نجس اولاد سفیان کے مقام مرگ پہ جا کے اتنا ہی وقت بتاؤ، تب جا کے زینب عالیہ کے روضے پہ وقت بتاؤ. تو یہ سفیانی دور نہیں آ رہا ہے دھیرے دھیرے. اس وقت امام حسین نے یزید کے خلاف، جو سفیان کا پوتا ہے، ان کے خلاف امام کھڑے ہوئے کیا کہ مثلی لا یبائی مثلک. ہم کو کیا لگ رہا ہے کہ آج کے حسین جو ہے وہ سفیانی کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے. اور یہ پورا جو سسٹم ہے نا، سب دجالی سسٹم ہے. ہم سے زیادہ ان کو یقین ہے مہدی کے آنے پر. ہم سے زیادہ ان کو یقین ہے کہ کوئی ہے جو آنے والا ہے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے والا ہے. تو گویا ہم یہ نہ سمجھے کہ امام حسین کو یزید نے گھیر کے کربلا لے کے گئے، دشت بلا میں لے کے گئے. ہم سمجھے کہ مدینہ میں آل رسول کے 4 ایسے شہادتیں ہوئے اور قاتل چھپ گئے. امام حسین نے ان ایک کے قاتل کو جمع کر کے 9 لاکھ لشکر کو کربلا میں لے کے آئے اور یزید کو بے نقاب کر دیا. رسول خدا کی وفات نہیں ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے. اب بخاری میں جا کے کس نے شہید کیا وہ آپ دیکھ لیجئے. سورۃ التحریم میں بی بی زہرا کو شہید کیا گیا. یہ وفات نہیں تھی، یہ شہادت تھی. کس نے شہید کیا؟ جس نے شہید کیا رسول کو اور رسول کی بیٹی کو، انہی کو بزرگ بنایا جا رہا. یہ تبدیلی نہیں ہے اسلام میں، اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. امام علی علیہ السلام کا قتل ہوا. نام لے رہے ابن ملجم کا، مگر ابن ملجم کو بھیجا کس نے؟ وہ تو ایک پپیٹ تھا. کس نے قتل کیا؟ قاتل چھپ گیا. ہم امیر نہیں بولیں گے، ہم کہیں گے فقیر شام. آپ سمجھ لیں. امام حسن علیہ السلام، مولا کو قتل کس نے کیا؟ جودہ بنت اشعث. کس نے بھیجا جودہ کو؟ کون سی لالچ دی گئی تھی کہ حسن ابن علی کو قتل کرو، یزید سے شادی کروائیں گے. اب سمجھ لو فقیر شام کا کتنا بڑا رول ہے. حسن ابن علی کے جنازے پہ تیر برسایا گیا. کس کا حکم تھا؟ اسی کا حکم تھا کہ اس وقت جمل پہ آ گئی اور اس وقت ڈونکی کے اوپر آ گئی، حمار کے اوپر آ گئی. 4 مدینے میں قتل ہوئے تو قاتل تو چھپ گئے. حسین ابن علی کا اتنا انوکھا تھا اصلاح امت، اتنا انوکھا تھا مثلی لا یبائی مثلک، کہ قیامت تک حلمین کی صدا بلند ہوگی. اب جو حسینی راہ پہ چلے گا، اب جو حسینی یونیورسٹی پہ آئے گا، وہ کم از کم ایسا حق اٹھا کے جائے گا کہ کم از کم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ سنیں یہ قتل ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اصلاح امت کے لیے، ہمارے آپ کے اصلاح کے لیے. اور یقین مانے آج اگر ہم مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، آج اگر ہم اذانے کی صدائیں گونجتے ہوئے پورے ورلڈ میں سن رہے ہیں، وہاں تک کہ 1 منٹ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ اذان کی صدا بلند نہیں ہو رہی ہے. یہ سب کے سب ریزن کربلا کی وجہ سے ہے، اور کربلا کے بعد زینب عالیہ کے قیام کے وجہ سے، فتح کوفہ اور شام کے وجہ سے. اور اگر یہ اصلاح نہیں ہوتی
تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب زہرا دربار میں گئی اور کب زینب بازار میں آ گئی۔ عزیزان محترم، رسول کے گھرانے میں اتنے اعلیٰ ترین قربانیاں پیش فرمائے ہیں تاکہ لا الہ بھی بچے، محمد رسول اللہ بھی بچے اور علی ولی اللہ بھی بچے۔ اور اس قربانی کے لیے زہرا علی کے ہاتھ تھامے ہوئے ٹوٹی پسلیاں لے کے ہوئے گھر گھر اس لیے گئی۔ عزیزان محترم، دربار کے 4 گھنٹے کٹنے کے بعد زہرا جب آ رہی ہے واپس نا تو مسند بچھا اور وہ مسند پہ زہرا بیٹھنے گئی۔ زہرا 18 سال کی جوان دربار کاٹنے کے بعد واپس آئی تو بال سفید، آنکھوں میں آنسو، خم کمر۔ زینب نے دیکھا اور کہہ رہی ہے اے ضعیفہ، اے خاتون، اے بانو، اے بی بی، یہ میری ماں فاطمہ کی مسند ہے، آپ اس مسند پہ نہ بیٹھے۔ بی بی زہرا نے کہا زینب پہچانو میں ہی ماں فاطمہ ہوں۔ بی بی زینب طرف گئی اور کہنے لگی اے ماں، گئے تھے جوان واپس آ گئے ضعیفہ، میں الفاظ تبدیل کروں تو میں کہوں کہ علی اکبر کی جوانی میں زہرا ضعیفہ ہو گئی۔ بی بی زہرا نے کیا ارشاد فرمایا، اے زینب میں نے ان آنکھوں میں وہ نگاہ دیکھی جو تجھے بے پردہ کریں گے۔ سب کا غم ابا عبداللہ کی طرف رجوع ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھیے، امام حسین کو ایسے سلام کرے کہ جب امام تڑپ رہے تھے کہ کوئی مجھے سلام کرے کربلا کے میدان پہ، کوئی مجھے نمازی کہے، کوئی مجھے باغی نہ کہے، میں نواسہ رسول ہوں۔ مولا کے ترس کو بجھانے کے لیے ابا الفضل کے نیابت پہ ابا عبداللہ کو ایسے سلام کرے کہ حسین کی پیاس بجھ جائے۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحابہ الحسین۔ ہمارے آپ کے پہلو میں شاید زہرا آ گئی ہے رومال لے کے، امام زمانہ نے امامہ پھینک دیا ہوگا، خون کے آنسو رونے والے اہل بیت آ گئے، مل کے ایسی بلند ترین سلام کرے کہ بی بی کے دل کو تسلی ہو، حسین کی صدائیں بلند ہو۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحابہ الحسین۔ میرے سلام ہو میرے سجاد کے غیرت پر کہ جب رہائی ہو گئی سجاد کو پوچھا گیا کہ کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں سے پوچھ رہا ہوں، میرے سلام ہو زینب کے ان شرائط پر کہ انہوں نے جب کہا کہ تبرکات پیش کرو، سب کے سروں کو پیش کرو، اور اس دربار میں حسین کا ماتم ہو، میرے سلام ہو ابا عبداللہ کے طرف پر کہ 40 کا دن تھا، جابر امام کے قبر پر لپٹے ہوئے تھے، اچانک روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور صدائی جابر
میرے پردے والی زینب آ رہی ہے، ہم کہیں گے ہمارا سلام زینب کے لوٹی ہوئی چادر پر۔ حسین آپ کو اتنا فکر ہے زینب کی چادر پر، آئیے شام غریبہ پہ زینب کی چادر چھینی گئی اور ہماری یہاں پہ آئے، ہم کربلا چھوڑ کے مدینہ واپس گئے، جو ہمارے سلام ام البنین کی لوٹی ہوئی کمائی پر، کہ وہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ عباس کہاں تھا جب حسین قتل ہوئے۔